آج کل سوشل میڈیا پر موضوع بحث ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے عوامی مجمع میں ایک سوال پوچھا گیا اور پاکستان کا ایک علاقہ جس میں بظاہر دینی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پیڈوفائل جیسے یعنی بچوں کے ساتھ زیادتی یا زناکاری جیسے لواطت جیسے گناہ بھی ہو رہے ہیں، تو اس پر لوگوں کے تجزیے، تبصرے، ان کے کومنٹس کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے صحیح جواب نہیں دیا، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خاتون کا اس موقع پر سوال کرنا ویلڈ نہیں تھا۔ تو بنیادی طور پر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اور گریجولی اس چیز کو لے کر دیکھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک عالمی مبلغ ہے اور صرف مسلمان نہیں بلکہ عیسائی، یہودی اور بدھسٹ اور کمیونسٹ اور فری سوسائٹی کے لوگ اور ایتھیسٹ مختلف لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور اس طرح کے سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں تو ایسے آدمی کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ پوچھنے والے کی نیت کیا ہے اور وہ کس پرسپیکٹیو اور ویریس اسپیکٹ کے ساتھ اپنی بات کر رہا ہے، تو سائل کے اس نیت کے مطابق اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، انزل الناس منازلہم، ریئلائز دا ویلیو آف اینی تھنگ، کہ لوگوں کو ان کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کرو۔ تو بنیادی طور پر اس خاتون کا ایسے مجمع میں سوال کرنا کہ جس میں خواتین بھی ہے، پھر خواتین بھی فری سوسائٹی کا ذہن رکھنے والی بھی اور دیندار اور باپردہ اور مسلم معاشرے اور مشرقی کلچر یعنی مسلم آئیڈینٹی کا تشخص رکھنے والی خواتین بھی موجود ہے، اس میں بچے بھی موجود ہیں، اس میں مسلمان بھی، کرسچن بھی اور بدھسٹ بھی اور کمیونسٹ بھی اور ایتھیسٹ بھی اور فری سوسائٹی کے ذہن رکھنے والے مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، پولیٹیشنز موجود ہیں۔ تو آیا ایسے مجمع میں یہ سوال کرنا بنتا ہے یا نہیں؟ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو اسپیشلٹی ہے وہ ہے تقابل ادیان، کمپیریٹیو ریلیجن۔ تو بجائے عیسائیت کا سوال کرنے کے، یہودیت کا سوال کرنے کے، ایتھیزم کا سوال کرنے کے، بائبل کا سوال کرنے کے، اور آپ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا نزول پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے پوچھنے کے، اور بجائے قرآن کریم پر جو سائنسی اعتراضات یا ٹیکنیکل ایررز کے نام سے لوگوں نے آبجیکشن کیے ہیں، اس موضوع پر بات کرنے کے بجائے ایسے موضوع کو چھیڑنا، تو اس سوال کے اندر ہی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ پھر وہ جو انداز ہے، اس انداز سے آپ ایک نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر جب سوچیں گے، آپ کو لگے گا کہ وہ مورد الزام اسلام کو، علماء کو اور دیندار طبقے کو ٹھہرانا چاہتی ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ وہاں پر شب جمعہ بھی ہوتا ہے، وہاں پر ریسنٹلی اجتماع بھی ہوا ہے، وہاں پر جو ہے وہ لوگ دیندار بھی ہے اور اس کے باوجود یہ گناہ ہو رہا ہے، وہ یوں ساتھ کیوں نہیں کہہ رہی کہ وہاں پر اسکول بھی بہت ہے، کالجز بھی بہت ہے، یونیورسٹیز بھی بہت ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ رفاہی فلاحی ادارے بھی بہت کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر سیاسی سرگرمیاں بھی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اپنے سوال کے اس کینوس میں ان چیزوں کو شامل کرتی تو پھر یہ نہیں لگتا کہ وہ کسی خاص طبقے کو یا اسلام کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ بقول اشفاق احمد مرحوم کے کہ کچھ لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں لیکن عوامی پریشر کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے، تو وہ علماء کو یا مولویوں کو گالی دے کر اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس مجمع میں یہ سوال کرنا، پھر سوال کے اندر یعنی کسی ایک طبقے یا دین کو ٹارگٹ کرنا اور ایک نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ کرنا، تو یہ کتنی خطرے کی بات ہے۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا اس بات کو اگر وہ کھولتے تو جیسے میں نے کہا نا کہ وہ مجمع مکس تھا، تو وہ بھی شاید مناسب نہیں ہوتا، پھر بات کہیں سے کہیں نکل جاتی۔ تو انہوں نے بڑے بہترین انداز سے اس چیز کو کاؤنٹر کیا کہ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، کہ ایک اسلامی معاشرہ اور دوسری طرف کا کہ پیڈوفائل۔ تو کہا کہ یا تو آپ کا وہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلامی معاشرہ ہے، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نام نہاد اسلامی معاشرہ کہہ دیں،
اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ یہ کیسز ہو رہے ہیں، تو اگر وہاں پر تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، شب جمعہ ہو رہا ہے، اجتماعات ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا تو وہاں پر بھی ہے، ڈرامے تو وہاں پر بھی ہے، فلمیں تو وہاں پر بھی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے فحاشی اور یانیت کو جو پھیلایا جا رہا ہے، فری سوسائٹی کا جو ماحول ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور مختلف این جی اوز اپنے مغربی ایجنڈے پر جو کاربن اور عمل پیرا ہیں، تو وہ ایکسس بھی تو وہاں پر ہے۔ تو ایک طرف اگر دینی محنت ہے تو دوسری طرف بے دینی کی محنت اس سے زیادہ ہے، اور یہ گناہ اور یہ ریشو اگر وہاں 5% ہے تو 95% طبقہ اگر اس گناہ سے محفوظ ہے، یہ ان تبلیغی اجتماعات اور شب جمعہ کی برکات ہے۔ آپ اس حوالے سے پیراڈائم کے ساتھ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر یہ دینی کام نہیں ہوتا تو گناہ کا ریشو اور زیادہ ہوتا؟ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دینی کام ظاہر 100% تو نہیں ہے، بہت سے لوگ تبلیغ میں نہیں جاتے، شب جمعہ کے اجتماعات میں نہیں جاتے، اور جمعے کے بیانات میں نہیں جاتے، علماء سے ان ٹچ نہیں ہوتے، مدارس کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں ہوتا۔ اگر سب کا دین کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، دین میں، قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ لوگ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی لیے ایسے سوالات پلانٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر سوال کرنے والے کا اگر ٹریک ریکارڈ چیک کر لیا جائے، اگر اس کی ریکارڈڈ ہسٹری کو دیکھ لیا جائے، اگر اس کے سوشل میڈیا پر جو پیجز ہیں اگر وہ دیکھ لیے جائے، تو بہت آسانی کے ساتھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس سے پہلے ان کے پوسٹ، ان کے تبصرے، ان کے تجزیے، اور ان کا جو اسکول آف تھاٹ تھا، یا ان کے جو مائنڈ کے اندر چیزیں تھیں، وہ کیا تھی، اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ تو اس لیے خدا را اسلام کو بدنام نہ کریں، اور مسلمانوں سے لوگوں کو بدظن نہ کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا آدمی جو پوری دنیا میں اسلام کا ایک علمبردار ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جس کے لیکچر کو سن کر مسلمان ہوئے ہیں، اور ہم اسی کے سامنے اسلام کا ایک ایسا چہرہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان بھی اسلام سے بدظن ہو جائے، خصوصاً غیر مسلم تو اسلام میں داخل ہونے کا سوچے بھی نہیں، تو اپنے ایجنڈے سے باز آ جائے۔ ہم سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور ایک ایک چیز کے بارے میں وی ول بی کویسچنیبل، ہم سے سوال کیا جائے گا آن دا ڈے آف ریزوریکشن، آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ ہم اللہ کے سامنے اپنے دلوں کا حال نہیں چھپا پائیں گے۔ علیم بذات الصدور، یعلم السر و اخفی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ www.darsequran.com